السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آج آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں ملنے جلنے والے، ان پر اللہ کی طرف سے حالات کیسے آ رہے ہیں کہ میرے دوستو وہ اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ نماز کے پابند ہے، تہجد گزار ہیں، تو ان پہ حالات ایسے آ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے، بہت زیادہ شدید، ان کے منہ کے اندر تکلیف ہے بہت زیادہ، اور اس تکلیف میں ان کے کل ان پر ایسے حالات آئے کہ ان کے والد صاحب کو ایک دم اچانک سے دکھنا بند ہو گیا۔ دیکھو یہ آزمائش ہے، اور پھر والد صاحب کی ٹینشن ایک، اور رات کے ٹائم ان کے بھائی کا کچھ مسئلہ ہو گیا، کسی سے لڑائی وغیرہ ہو گئی، تو کوئی تھانے وغیرہ میں جانا پڑ گیا۔ تو دیکھو میرا بھائی، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کسی پر کس طریقے سے آزماتا ہے اللہ، کسی کو کس طریقے سے آزماتا ہے، مگر اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہمیں اس آزمائش میں جمے رہنا ہے، اللہ رب العزت کے پاس رہنا ہے، کسی اور کی طرف نہیں جانا، کیونکہ شیطان پوری کوشش کرے گا ہمیں کسی اور کی طرف بھیجنے کی، کسی اور کی بات نہ ماننے کی، مگر ہمارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے کہ میرا مددگار اللہ ہے۔ اس میں تمہیں ایک واقعہ بتا دوں میرے دوستوں، ہمارے اوپر تو ایسے کچھ بھی حالات نہیں آتے جیسے ہمارے صحابہ کرام پر آئے ہیں، ہمارے نبیوں پر حالات آئے ہیں۔ ایک واقعہ ہے فضائل صدقات میں، ایک بہت اللہ والے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو ان کی نظر ایک عورت پر پڑی، تو انہوں نے فرمایا واللہ کتنی خوبصورت عورت ہے، لگتا ہے اس کو کبھی زندگی میں کوئی غم نہیں پہنچا۔ تو یہ بات اس عورت نے سنی اور انہوں نے فرمایا واللہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ مجھے زندگی میں کوئی غم نہیں پہنچا، کہ مجھے زندگی میں ایسا غم پہنچا کہ میرے غم میں میرا کوئی اپنا شریک نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا ایسا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بقرعید کا ٹائم تھا، میرے شوہر قربانی کر آئے تھے، میرے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی، بیٹی کی شادی ہو گئی تھی، تو بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے سے کہا بیٹا بھائی میں تجھے بتاؤں کہ ابا نے بکری کا بچہ کیسے ذبح کیا؟ تو انہوں نے فرمایا چھوٹے بھائی نے بتاؤ بھائی، تو اس کو کمرے میں لے گئے، وہ بڑے بھائی کمرے میں لے گئی، اب انہوں نے اس بچے کی گلے پہ چھری چلا دی۔ میرے دوستو وہ بچہ جب اس کو دیکھا کہ خون نکلتا ہوا، تو وہ بڑا بھائی ڈر کے مارے بھاگ گیا اور پہاڑی پر چڑھ گیا، اس کے پیچھے اس کے والد صاحب اسے ڈھونڈنے کے لیے گئے، تو والد صاحب کا راستے پہ انتقال ہو گیا، سانس رک گئی، اور بڑے بیٹے کو اوپر پہاڑی پہ چڑھا تھا تو وہاں پر بھیڑیا کھا گیا۔ تو ان کی والدہ کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو انہوں نے وہ گوشت چولہے پر کچھ گوشت وغیرہ ابال لی تھی، تو وہ چھوٹے بچے کو برابر میں بٹھا کر گئیں چولہے کے سائڈ میں کہ چھوٹا بچہ ہے، تو وہ شوہر کو ڈھونڈنے کے لیے گئے، شوہر کا پتہ لینے کے لیے، تو وہ چھوٹا بچہ سرکتا چولہے تک پہنچ گیا، اور چولہے تک پہنچا تو انہوں نے حرکت کری کچھ، تو وہ ابلتا ہوا گوشت اور ہانڈی اس کے اوپر گر گئی، اس بچے کا پورے شریر سے گوشت الگ ہو گیا، تو اس بچے کا بھی وہیں انتقال ہو گیا۔ اور جب اس سارے واقعے کی خبر ان کی لڑکی کے سسرال میں پہنچی، ان کی لڑکی نے یہ بات سنی، تو وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی اور پھر اسی حالت میں مر گئی۔ تو میرے بھائیوں، انہوں نے فرمایا کہ میرے غم میں میرا کوئی اپنا شریک نہیں تھا، تو انہوں نے فرمایا اللہ والوں کو اس ٹائم تم نے صبر کیسے کرا؟ کیونکہ صبر کا پھل محمود ہے، اور بے صبری سے اگر مجھے کچھ ملتا تو میں کرتی۔ تو میرے بھائیوں، صبر بہت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی ہے، اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ ہمیں ہر چیز میں کامیاب کرے گا۔ تو صبر ایسی چیز ہے، صبر کرنے والا انسان دنیا کے ہر کونے میں زندگی بسر کر لے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ اپنے بندے کو آزما کر دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیسا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی بہت سارے واقعات بتانے کے لیے نہیں، یہ واقعات ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ہمارے اوپر تو آج اللہ کا شکر ہے کیسے بھی حالات نہیں ہیں، ورنہ ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان پر کیسے حالات آئے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ جو دنیا میں بھیجا، یہ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے بھیجا ہے، تو اس میں آزمائش بھی آئے گی، یہ ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے، اس کا رزلٹ ہمیں کل قیامت کے دن آخرت میں ملے گا۔ تو انشاءاللہ میرے بھائیوں، آپ سب سے درخواست یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ صبر کریں، اور دیکھو مایوسی اسلام میں کفر ہے کہ ہم مایوس نہ ہوئیں، ہم اپنے اللہ پر توکل رکھیں، تو ہمارا اللہ رب العزت یہ جو ہمیں ہر پریشانی ہر مصیبت سے نکالے گا۔ میرے بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ کسی کے اوپر ایسے حالات نہ لائے، اور جن کے اوپر ایسے حالات آ رہے ہیں اللہ انہیں جلد سے جلد ٹھیک کر دے۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پر کیسے بھی حالات آئیں، بس آپ صبر رکھیں اور اپنے اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں بڑا کمزور ہوں، میں ان حالات سے لڑنے کے لیے نہیں ہوں، ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ ہی ہماری سننے والا ہے، اور کون ہے بتاؤ۔